نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی افضل ترین حالت کے بارے میں بات چل رہی تھی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سب سے افضل ترین حالت یہ ہے کہ یہ استحضار تمہارے قلب و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں، جہاں کہیں بھی ہو، گھر پر ہو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، یہ استحضار کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ استحضار قائم ہو جائے. اب استحضار کو قائم کرنے کے لیے اس کا جو ایک ذریعہ ہے اور بڑا اہم ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر کی عادت کو اپنا لے. اور جب تک آدمی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے تو دل میں ایک فکر بھی رہتی ہے کہ نام کس کا لے رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، تو وہ یاد جو ہے وہ قائم رہتی ہے، یاد باقی رہتی ہے. اور اگر اللہ کا نام زبان پر نہیں ہوتا تو پھر ذکر کی جو ضد ہے وہ غفلت ہے. یا آدمی ذاکر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے. تو زبان پر اللہ کا ذکر کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد راسخ ہو جاتی ہے. اس یاد میں رسوخ اور کمال اسے حاصل ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں پر بھی ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہے، پھر اس سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہوتا. کہیں جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو چونکہ دل کے اندر یاد ہے، وہ یاد اندر رچ بس گئی، اب فوراً اسے خیال آتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اگر جھوٹ بولا تو اللہ ناراض ہوگا. کسی کی غیبت کا خیال آیا، فوراً اسے خیال ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا. کیوں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ استحضار ہے. کوئی دھوکہ دینے کا وقت آیا، کسی ملاوٹ کا وقت آیا، کم ناپنے کم تولنے کا آیا، نفس تو کہتا ہے نا کہ کر لے، اس میں تجھے فائدہ ہوگا، لیکن فوراً یہ خیال آئے گا کہ نہیں اللہ ناراض ہوگا. اور جب یہ خیال آئے کہ اللہ ناراض ہوگا تو آدمی اس برائی سے بچ جاتا ہے. کیونکہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ کسی انسان کی ناراضگی کو یہ برداشت نہیں کرتا تو پھر اللہ کی ناراضگی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو ایک آسان سا حل یہ کہ اللہ کے ذکر کو اختیار کرے. اور اللہ کے ذکر کی عادت کو قائم کرنے کے لیے آدمی ہاتھ میں کوئی تسبیح لے لے کہ ایسے بغیر تسبیح کے جب اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا تو چلتے پھرتے ہر جگہ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح رکھ لے. تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو اللہ کا نام بھی زبان پر آئے گا، اور جب نام زبان پر ہوگا تو دل میں دھیان بھی ہوگا، استحضار بھی ہوگا کہ کس کو یاد کر رہا ہوں. اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خالی زبان سے نام لینے سے کیا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ زبان سے جو نام لینا ہے یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. بالآخر یہ زبان سے نام لیتے لیتے دل میں رچ بس جاتا ہے اور وہ حقیقی ذکر اس کی توفیق سے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا ذریعہ بھی زبان سے نام لینا ہے.
تو اللہ اللہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی وقت مقرر کر کے تنہائی میں خلوت میں بیٹھ جاؤ اور کچھ دیر اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بھی سوچو، غور کرو، اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں میرے شامل حال ہیں۔ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو جب آدمی سوچتا ہے تو دل میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ اور کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ جب ہوتی ہیں کہ جب حیا رخصت ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جائے، حیا جائے گی تو ساری خرابیاں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب سوچے گا تو دل کے اندر اس محسن کے احسان کا بوجھ اور وزن محسوس ہوگا، اس رب کے کتنے احسانات ہیں، اور جب اس کے احسانات ہیں تو پھر اس کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ اس محسن کی محسن کشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، غور کرنا، اور خالی کھانا پینا ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، کھانا پینا بھی نعمت ہے۔ اگر انسان سوچے سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سانس کا آنا جانا تھوڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک ایسا عجیب کنیکشن ہے کہ یہ چل رہا ہے، سانسوں کا بندھن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی اس میں کون سی کمال کی بات ہے، میں تو اپنے اختیار سے سانس لیتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سو جاتے ہو تو سویا ہوا اور مرا ہوا تو برابر ہوتا ہے، تو جب سو جاتے ہو تو پھر کون سے اختیار سے سانس لیتے ہو؟ یہ سانس آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اور ہر نعمت انسان سے شکر کا تقاضا کرتی ہے، شکر کرو۔ کیا مطلب؟ جب ہر سانس نعمت ہے تو پھر ہر سانس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر۔ اور وہ شکر کیسے ادا کرے؟ کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کو لازم کر لے، اور اس تصور اور دھیان کو اپنے اوپر جما لے کہ بھئی کوئی لمحہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اگر کبھی ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے، فوراً توبہ کر لے، کیونکہ جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر پاک صاف ہو گیا، پھر اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو گیا کہ ادھر گناہ کی ادھر توبہ کی، پھر اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ التائب حبیب اللہ، یہ تو اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اختیار کرنا اور ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر سوچنا، کہ اس سوچنے سے، غور کرنے سے نعمت دینے والے کی معرفت و شناخت حاصل ہوتی ہے کہ دی کس نے ہے، اور جس نے دی ہے پھر دھیان وہیں جاتا ہے، کس نے دی ہے، اس نے دی ہے، اسی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی ہمیں چھوٹا سا گفٹ یا ہدیہ دیتا ہے تو جب اس ہدیے کو، گفٹ کو دیکھتے ہیں وہ دینے والا یاد آتا ہے، فلاں رشتہ دار نے دیا تھا، فلاں دوست نے دیا تھا، تو وہ چیز اس کی پہچان اور شناخت بن جاتی ہے کہ فلاں نے دیا تھا۔ تو جب آدمی اللہ کی نعمتوں میں سوچے گا تو فوراً دل میں خیال آئے گا کہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ پھر ہر لمحہ، ہر آن شکر ہی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر کے لیے جس کی آج ہماری زندگی میں کمی ہے، ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کبھی اپنے کو کسی نعمت کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے، اہل نہیں سمجھنا چاہیے۔ استحقاق، میرا حق تھا، حق مجھے مل گیا، کھانے کا وقت تھا، کھانا مل گیا، لباس مل گیا، مکان مل گیا، کاروبار مل گیا، نہیں، پھر تو ناشکری ہوگی۔ جتنا بھی ملے گا کم نظر آئے گا، جتنا بھی ملے گا شکوہ نظر آئے گا، دوسروں کی نعمت کو اپنے سے زیادہ دیکھے گا تو حسد اور جلن پیدا ہوگی کہ بھئی اس کے پاس اتنا زیادہ ہے اور میرے پاس اتنا تھوڑا کیوں ہے۔ تو
تو اس کی نعمت کا زوال چاہے گا، دل میں حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا۔ تو اس دل کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ دل تو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے نا، اور اللہ کی یاد تو جب ہی آئے گی کہ جب اس سے غلاظت اور نجاست دور ہوگی۔ تو یہ سوچنا کہ بھئی میں تو کسی چیز کا اہل ہوں ہی نہیں، نہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، اس لیے کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور جب آدمی اس چیز کے استحضار کو قائم کر لیتا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، پھر اسے جو ملتا ہے وہ راضی رہتا ہے، جو ملا وہ راضی۔ پھر یہ نہیں کہ یہ تو ایسا ملا، میں تو ایسا چاہتا تھا، نہیں۔ اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم یہی ہے، اپنی تجویز کو فنا کر دے، اپنی رائے کو دخل نہ دے، اپنے بارے میں کوئی تجویز نہ کرے، اور دل سے یہ بات دل کے اندر راسخ کر لے، دل میں بٹھا لے کہ میں اپنا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا میرا اللہ میرا خیر خواہ ہے۔ ایک میری تجویز ہے، ایک میرے مالک کی تجویز ہے۔ اب کس کی تجویز بہتر ہو سکتی ہے؟ انسان خود سوچے کس کی تجویز بہتر ہوگی۔ ایک میں اپنے لیے کوئی تجویز کروں، یعنی ایک چھوٹا بچہ اپنے لیے کوئی چیز تجویز کرے، اور ایک باپ اس کے لیے تجویز کرے، تو کس کی تجویز بہتر ہوگی؟ یہی کہیں گے نا کہ باپ کی تجویز بہتر ہوگی، کیونکہ باپ کی جہاں پہ نظر ہے، یہ چھوٹے بچے کی وہاں پہ نظر کیا ہے؟ جو باپ کو تجربہ ہے اس بچے کو تجربہ نہیں ہے، تو یہ اپنے لیے کوئی ایسی چیز تجویز کر لے گا کہ جس کا اسے نقصان ہوگا، اور باپ اس سے بچانا چاہتا ہے۔ مثلا کہ سردی کا زمانہ ہے، بچہ کہتا جی ٹھنڈی کلفی کھانی ہے، تو باپ کہتا ہے یہ تو نقصان دے گی، بیمار ہو جائے گا۔ اب باپ اسے 2 روپے کی کلفی نہیں دلاتا، باپ اسے 100 روپے دے دیتا ہے۔ اب بچے کی ضد یہ ہے کہ میں نے تو کلفی مانگی تھی، کلفی تو ملی نہیں۔ اب اس کی نظر میں 100 کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ نا سمجھ ہے نا۔ تو اسی طرح سے کبھی بندہ اللہ سے کچھ سوال کرتا ہے، کچھ چاہتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ کوئی نقصان کی چیز مانگ رہا ہے، تو اللہ اس چیز سے اسے بچاتا ہے، اس سے بچاتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ تو ملا نہیں، تو پھر شیطان اسے مایوسی میں ڈالتا ہے۔ پھر بعضوں کی زبان پہ یہ بات لگتا ہے کہ اللہ میاں ناراض ہے، ہماری تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ارے بھائی اللہ میاں کیوں ناراض ہوں گے؟ جب تو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ اور تو اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تو خوش ہوگا۔ ہاں اللہ یہ ضرور دیکھے گا کہ تو مفید چیز مانگ رہا ہے یا مضر مانگ رہا ہے۔ جیسے باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا مفید مانگ رہا ہے یا مضر مانگ رہا ہے، تو مضر سے بچاتا ہے اور مفید دیتا ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کی شفقتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تجویز کو فنا کرنا چاہیے، اپنے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں، ذکر و تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا، کیوں چھوڑ دیا، کیوں پابندی نہ کی؟ کہا کہ جی بس پہلے پہلے تو مزہ آتا تھا تو کر رہے تھے، پھر مزہ ہی چلا گیا، مزہ ہی نہیں آتا تو چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو مولا کا طالب نہیں تھا، مزے کا طالب تھا۔ اس کے اندر ایک تجویز تھی، اور وہ تجویز کیا تھی؟ اس نے اپنے لیے مزہ تجویز کر رکھا تھا کہ جب تک مزہ آ رہا تھا تو کر رہا تھا، مزہ چلا گیا تو چھوڑ دیا۔ تو مزے کا طالب ہونا چاہیے، مولا کا طالب ہونا چاہیے، مزے کے لیے عمل کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر اپنے مولا کا طالب ہوتا، اللہ کی رضا کا طالب ہوتا تو کرتا رہتا، چاہے مزہ آتا یا نہ آتا، کیونکہ اللہ کبھی اس کے مزے کو سلب کر لیتا ہے، سلب کر کے اس کے عمل کی مشقت کو بڑھا دیتا ہے، اور جب عمل کی مشقت بڑھ جاتی ہے اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس مزے کے سلب کرنے میں بھی اس کا احسان ہے، اپنے بندے پر اس کی عنایت اور مہربانی ہے کہ تھوڑے کام میں مزدوری زیادہ دینا چاہتا ہے، کہ نماز تو اتنی ہی پڑھ رہا ہے نا، جتنی نماز ہے اتنی پڑھی،
لیکن بغیر مزے کے پڑھی، لیکن پڑھی. اب بغیر مزے کے پڑھی تو مشقت بڑھ گئی، تو مزدوری تو اتنی ہی کی، محنت تو اتنی ہی کی، لیکن اس نے اجرت کو بڑھا دیا، اس مشقت میں بھی اجر عطا فرما دیا. تو ان کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، اپنے طریقے، جس کو جیسے چاہے نواز دے. تو راستہ اپنی تجویز کو فنا کرنے کا ہے، اور جتنا اپنی تجویز کو فنا کرتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا جائے گا، اس کے احسانات کا ادراک بڑھتا چلا جائے گا، اس کی نعمتوں کا ادراک بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا نعمتوں کا ادراک بڑھتا چلا جائے گا اتنا پھر شکر بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ راستہ ہے، انسان ترقی کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو یہاں پر بات بیان کی کہ یہ استحضار دل و دماغ میں قائم ہو جائے، پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی ہو نہ ہو ساتھ، اللہ ضرور بندے کے ساتھ ہوتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں فلاں رشتہ دار ساتھ ہے یا نہیں ہے، فلاں دوست ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو ہم انسانوں کی مدد چاہتے ہیں، انہیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جن کے دل کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہی تو کہا تھا نا کہ جب مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا موقع آیا اور حضور کا وصال ہوا تھا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، عجیب نازک حالات تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ یہ موقع نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی میرے ساتھ جائے نہ جائے، میں تنہا جاؤں گا. کیونکہ وہ جو غار ثور میں جب اللہ نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ فرمایا کہ اس معنا کے اندر میں حضور کے ساتھ تھا، تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، کوئی جائے یا نہ جائے میں تنہا اس کام کے لیے جاؤں گا. تو یہ اللہ کی مدد کا استحضار ہونا چاہیے کہ کسی انسان کی مدد ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، بس یہ خیال ہو کہ میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، بس پھر کسی کی پرواہ نہیں، پھر کسی کی پرواہ نہیں. تو یہ جو بات یہاں پہ چل رہی کہ استحضار تمہارے قلب و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ استحضار نیکی میں بھی مددگار ہے، یہ استحضار گناہ سے بچنے میں بھی مددگار ہے. لیکن اس استحضار کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے گرد گرد نعمتوں کا حصار بنا دیا ہے. جتنا نعمتوں میں سوچتے چلے جاؤ استحضار بڑھتا چلا جائے گا، نہ نعمتیں ختم ہوں گی نہ استحضار ختم ہوگا. نعمتیں بھی بڑھتی رہیں گی، استحضار بھی بڑھتا رہے گا. اللہ کا ذکر بڑھاتے چلے جاؤ استحضار بھی بڑھتا رہے گا. نہ اللہ کے ذکر کی کوئی انتہا نہ استحضار کی کوئی انتہا. کوئی کہے جی بس یہاں تک پہنچ کر کافی ہے، اس کے بعد اور ضرورت نہیں ہے. نہیں، جتنا استحضار بڑھتا جاتا ہے اتنا اپنی خامیوں کا ادراک بڑھتا جاتا ہے. یہ علامت اور پہچان ہوتی ہے. جتنا استحضار بڑھتا ہے اپنی خامیوں کا ادراک بڑھتا ہے. پھر نظر آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی تو مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ابھی تو مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ کیفیت ہے کہ تجویز کو فنا کیا، شکر کو غالب کیا اور اللہ کے استحضار کو بڑھاتا چلا گیا، تو پھر اپنا پست ہونا، ہیچ ہونا، کچھ نہ ہونا، اس کا ادراک بڑھتا چلا گیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور عجیب بات فرماتے تھے، ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. فرماتے تھے کہ جسے ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد، ایک دو دن نہیں، ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں، باتیں بنانا نہیں، کام میں لگے رہنا. کس کام میں لگے رہنا؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہنا، اس کو راضی کرنے کی جستجو میں لگے رہنا. بس ایک یہ دل کی تڑپ بن جائے، دل کی لگن بن جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے. بس یہ ایک استحضار، یہ لگن، یہ ہے کام میں لگنا. تو ساری زندگی فرماتے تھے کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ بات حاصل ہو جائے کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا.
اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی تو چیز ہے کہ جتنا استحضار بڑھتا ہے اپنی خرابیوں کا ادراک بڑھتا ہے، پھر چھپی ہوئی خرابیاں، پوشیدہ خرابیاں وہ اندر کی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ سوچتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اس کی کتنی عظمت و کبریائی والی شان ہے، تو میں نہ اس کی عبادت کا حق ادا کر پا رہا ہوں، اور پھر اپنی نیکی بھی خطا معلوم ہونے لگتی ہے، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن اپنی نیکیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ کہیں ان نیکیوں پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اس لیے روتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس پر پکڑ و سزا نہ ہو جائے کہ اس طرح سے نیکی کی تھی، اس طرح سے نیکی لے کر آئے۔ اور پھر بڑے بڑے واقعات ہیں اس بارے میں کہ بڑے بڑے لوگ اللہ کے دربار میں گئے، پیشی ہوئی، کہا کہ نہیں تمہارا کوئی عمل پسند نہیں، ساری زندگی محنت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، لیکن وہی بات کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، کہ جسے دولہا پسند کرے وہی تو دلہن کہلائے نا، اور اگر دولہا ہی پسند نہ کرے پھر وہ دلہن کس کام کی؟ تو جو نیکی اللہ پسند کرے وہ نیکی نہیں کہ جسے ہم پسند کریں، ہم اپنی واہ واہ کرنے لگے، میں نے ایسا کر لیا، ایسا کر لیا، نہیں، اس چیز پر نظر ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور جتنا بنا سنوار کے کرتا رہے گا پھر یہی محسوس ہوگا کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی حق ادا نہیں ہوا، تو ساری زندگی سی جستجو میں گزر جائے گی کہ ابھی مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، اور اسی جستجو کے اندر کوئی نیکی ایسی ہو جائے گی، اللہ کرا دے گا، وہ ایک نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جیسے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی پسند آ جائے ایک فاحشہ عورت کا کتے کے بچے کو پانی پلانا پسند آ جائے اور وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، تو جب ساری زندگی جستجو کے اندر گزرے گی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور نیکی کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، بنا سنوار کے کرنا ہے، تو کوئی تو نیکی زندگی میں ایسی ہوگی، کوئی تو اللہ کا نام دل سے ایسا نکلے گا، کوئی تو سجدہ ایسا ہوگا، کوئی نماز، کوئی روزہ تو ایسا ہوگا کہ جو ساری زندگی کی نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے لگے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، اپنے کام سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بس جب کوئی تو ایسی آہ نکلے گی کہ جو اللہ کے عرش تک پہنچے گی، اسی سے کام بن جائے گا، تو کام میں لگے رہنا چاہیے، اور اس استحضار اور دھیان کے ساتھ کہ یہ ایمان کی افضل ترین حالت ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر جگہ ہر موقع پر اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے یہ کچھ ذرائع جو میں نے عرض کیے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے، نعمتوں میں غور کرنا ہے، اس کے استحضار کو بڑھانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اپنی ذات عالی کا یا اللہ استحضار ہمیں نصیب فرما، کثرت ذکر کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی نعمتوں میں غور کرنے والا بنا، ہر نعمت کو اپنی معرفت کا یا اللہ ذریعہ بنا،
اپنی نسبت اور معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہر نعمت کو اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نعمتوں کی قدردانی بھی عطا فرما اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔